الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق علیہ۔ سیدنا رافع بن خدیج، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات کے اندر یہ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں کم عمری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ 73 یا 74 ہجری میں 86 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا ہم تھے، نصلی نماز ادا کرتے، المغربہ مغرب کی، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فینصرف پھر واپس لوٹتا، احدنا ہم میں سے کوئی ایک، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَيُبْصِرُ البتہ وہ دیکھ رہا ہوتا تھا یا دیکھ لیتا تھا، مواقع نبلہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو، مواقع گرنے کی جگہ، نبلہ اپنے تیر کو، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے اور ہماری طرف پلٹتے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پلٹنا تھا عموماً وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اس کے بعد پھرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ کوئی ہم میں سے ایک واپس آتا اور وہ اپنے تیر کو مارتا، اور جہاں پر تیر گرتا وہ تیر ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز مغرب جلدی ادا کرنا مستحب ہے، اگرچہ اس کا وقت آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا لیکن اس کو جلد ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اذان اور اقامت کے درمیان میں فاصلہ دینا ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے روایت آئے گی بھی، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، کہ مغرب سے پہلے نماز ادا کرو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جو شخص چاہے، تو اس لیے اتنا فاصلہ کم از کم دینا چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان، کہ اگر کوئی شخص 2 رکعات ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکے۔ تو اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کیا کرتے تھے۔ پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا اس کے اندر نماز مغرب کا آخری وقت پڑھا تھا کہ سرخی کے غائب ہونے تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔